अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इंसान ज़मीनी मखलूक नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और अमरीकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर की जो तहलका खेज़ रिसर्च है, आज मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। अब इर्तिका एवोल्यूशन के नज़रियात का क्या होगा। इर्तिका साइंसदान का ऐसे जवाबात दिए हैं कि जिस पे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वाकई क्या ऐसा है कि इंसान ज़मीन की मखलूक नहीं है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज़ दावा किया है कि इंसान इस सयारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि ऐसे किसी दूसरे सयारे से इसकी मौजूदा रिहाइश सयारे ज़मीन पर फेंक दिया गया है। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ़ और अमेरिका का नामवर इकोलॉजिस्ट है, इनकी किताब में इनके अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। इनका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ यह रहता था, वो सयारा, वो जगह इस कदर आरामदा, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जैसे वीवीआईपी कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नरम व नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोज़ी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय बाहर जैसा मौसम रहता था। वहाँ पर सूरज जैसे ख़तरनाक सयारे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएँ बिल्कुल नहीं थी जो इसकी बर्दाश्त बाहर और तकलीफ़ देह होती हैं। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई। इसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया। जिसने इंसान को इस सयारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सयारों सितारों का निज़ाम है। वो जिसे चाहता, जिस सयारे पर चाहता, सज़ा या जज़ा के तौर पर किसी को भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता है, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंसदान हैं जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। इसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। इनके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है, इनमें से चंद साबित शुदा ये हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शक्ल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शक्ल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सयारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शक्ल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से ही होती है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में जो ज़मीन पर बस रही है उसमें नहीं है। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस रुए ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज़ में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद
اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہتے ہیں، باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسی احساس میں رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہو جاتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں ہو، اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اس وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والی دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر جانے والی دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اس اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، ہر چیز ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جبکہ یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ کہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم گدا بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو کہ اس کے جسم کی نازک کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کی سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپانزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کے نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اپنے سیارے پر آرام دہ اور بہتر پرسکون سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی لیے اب بھی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خواہ مخواہ ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک قیدی جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار سکے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ایسے والدین اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزارا، ابھی کچھ ہزاروں سال ہی
گزرے ہیں یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی۔ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہتے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ میں اس سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اسی لیے تفصیل نہیں لکھوں گا یا اس لیے تفصیل سے میں نہیں کہوں گا کہ آپ سمجھے اسے باپ آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنے نسلوں کو بتاتے رہتے تھے۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا۔ اب اس تحریر کے بعد میں اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔